پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی۔ اس لڑکی کا ایک بوڑھی عورت کے علاوہ اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ لڑکی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ بوڑھی نے اپنی بیٹیوں کی طرح اس کی پرورش کی۔ اب وہ لڑکی ایک اچھی خاصی نوکری کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ بوڑھی عورت کپڑے سلائی اور کڑھائی وغیرہ کر کے اس کی پڑھائی کے اخراجات اٹھاتی رہی۔ وہ لڑکی بچپن ہی سے بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں ہیرے جیسی، ناک تلوار جیسی اور اس کے چہرے پر بے حد نور تھا۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی تھی۔ تمام گاؤں کے لڑکے جب وہ لڑکی پڑھنے کے لیے جاتی تو اس کے راستے میں دیکھ کر تکتے رہتے، لیکن وہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک ذمہ دار اور اس کا بیٹا رہتا تھا۔ وہ ذمہ دار بہت ہی رحم دل اور نیک انسان تھا۔ کئی بار اس نے اس بوڑھی عورت کو اس لڑکی کا خرچہ اٹھانے کے لیے اس کی مدد کی تھی۔ ذمہ دار کا بیٹا بھی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کے بیٹے کا کام بس اپنی زمینوں پر گھوڑے پر چکر لگا کر سارا دن گاؤں کے درختوں کے نیچے اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لگانا ہوتا تھا۔ 18 سال تک ذمہ دار کا بیٹا عشق و محبت کے چکر میں نہ پڑا اور اپنا سارا وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا رہا، لیکن جب اس کی عمر 18 سال ہوئی تو وہ ہر وقت خوش رہتا اور اس کے دل میں ایک عجیب و غریب کرن پیدا ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنی فصلوں سے اپنے گھوڑے پر چکر لگا کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے وہ لڑکی مل گئی۔ اس کو اتنا قریب سے دیکھ کر اس نوجوان کے دل میں اس کے لیے عجیب و غریب احساسات اور فیلنگ پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور جب اس لڑکی نے اس نوجوان کو دیکھا تو پہلی بار اس کو بھی کسی مرد میں دلچسپی ہونے لگی۔ اب نوجوان روز فصلوں میں جاتا اور جب اس لڑکی کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو اسی راستے پر آ جاتا اور اس لڑکی سے کوئی نہ کوئی بات کیے بنا نہیں جاتا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اب ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ایک دن اس نوجوان نے اس لڑکی کو کہا، آج تم میری زمینوں میں عصر کے وقت آ جانا، میں تمہیں اپنی زمینوں کی سیر کراؤں گا۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی خوش ہوئی کہ چلو آج کا کام کرنے کے بعد میں آ جاؤں گی، اور جب عصر کا وقت ہوا تو وہ نوجوان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی وہ لڑکی پہنچی تو وہ اپنی زمینیں دکھانے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ اسے اپنی فصلیں دکھا رہا تھا تو اس نے لڑکی کو کہا کہ اس جگہ میرے اللہ تمہارے اور میرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اور میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جو بات کہوں گا وہ دل سے کہوں گا۔ لڑکی بڑی پریشان ہوئی کہ آخر یہ نوجوان کیسی بات بتانا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر ہچکچاتے ہوئے اس نوجوان نے بولا، مجھے پہلی بار کسی لڑکی سے محبت ہوئی ہے، اور محبت بھی ایسی کہ اسے دیکھے بنا مجھے ایک لمحہ ایک پل چین نہیں آتا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، وہ کون خوش نصیب ہے؟ تو اس نے کہا، وہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ سن کر لڑکی بہت شرما گئی۔ پھر لڑکے نے کہا، تیری آنکھوں میں کوئی ایسی غضب کی کشش ہے، جیسے ہی میں تجھے دیکھتا ہوں تو تمہاری طرف کھینچا چلا آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے شرما کر بھاگ گئی۔ وہ لڑکا بھی سمجھ گیا کہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور چند دنوں بعد لڑکی نے بھی اسے کہہ دیا کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، اور اس نے بھی یہ کہا کہ ہم اپنی محبت کو اتنا پاکیزہ بنائیں گے کہ گاؤں والے ہماری محبت کی مثالیں دیں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ اکیلے فصلوں میں چکر لگا رہا تھا تو شیطان اس پر حاوی ہونے لگا۔ اس لڑکے نے اسے کہا کہ یقیناً ہماری 1-2 ماہ بعد شادی ہونے والی ہے، کیوں نہ ہم اس سے پہلے ایک دوسرے کے اور قریب آ جائیں، کیونکہ شادی کے بعد تو ویسے ہی تم نے میری ہو جانا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ جو چیز ہماری شریعت اور اسلام میں ہے ہم اس کی حد کو پار نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارا مذہبی نکاح سے پہلے مجھے محبت کرنے والوں کو جسمانی تعلقات قائم رکھنے کی اجازت دیتا، لیکن جب تک میں تیرے نکاح میں نہیں آتی تو مجھے اس وقت تک غلط ارادے سے چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ نوجوان اسی وقت تو چپ کر گیا۔ اب جب اسے موقع ملتا تو اس لڑکی کو اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے پر مجبور کرتا تھا، لیکن جب لڑکی بہت تنگ آ گئی تو اس نے اس لڑکے کو کہا کہ آج میں بوڑھی ماں کو وقت سے پہلے سلا دوں گی، تم آج میرے گھر آ جانا اور پھر میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ لڑکا بہت خوش ہو گیا کہ آج میں دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو اپنی باہوں میں لوں گا، اور پھر چند دن بعد اس کو مکمل طور پر اپنا بنا لوں گا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ لڑکی اپنی بوڑھی ماں کو سلا چکی تھی۔
جب وہ نوجوان اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھ کر اس نوجوان کے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، کیونکہ جب اس نے دیکھا تو اس لڑکی نے 3 تصویریں دیوار پر لگا رکھی تھیں۔ وہ نوجوان بڑا حیران ہوا اور لڑکی سے دریافت کیا کہ یہ تینوں تصویریں کس کی ہیں اور اب یہ کہاں موجود ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا یہ تینوں میرے بہت ہی قریبی تھے لیکن اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ پھر اس لڑکی نے کہا پہلی تصویر میرے دادا کی ہے، میرے دادا بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھے اور وہ بھی گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ محبت کرتے تھے اور اس نے بھی اس لڑکی کو مجبور کر کے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر لیا تھا، لیکن کسی وجہ سے میرا دادا اس لڑکی سے شادی نہ کر سکا۔ چند دن بعد میرے دادا کے دل میں یہ سوال پیدا ہونے لگا، میں نے تو ایک نامحرم کے ساتھ زنا کیا ہے اور زنا تو انسان پر قرض ہوتا ہے اور مجھے ایک نہ ایک دن یہ قرض چکانا پڑے گا۔ پھر میرے دادا کی کسی اور لڑکی سے شادی ہو گئی اور میرے دادا کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی اور میرے دادا کی بیٹی میری طرح بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اب میرے دادا کو ہر وقت یہی پریشانی ہوتی کہ ایک نہ ایک دن کہیں میرا قرض میری بیٹی کو نہ چکانا پڑ جائے۔ وہ اپنی بیٹی کو گھر سے ایک پل کے لیے بھی باہر اکیلا نہیں نکلنے دیتا تھا اور ہر وقت اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک رات میرے دادا کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو میرا دادا اس کو ہسپتال میں لے گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میرے دادا کی بیٹی کو اس ڈاکٹر نے کمرے میں اکیلا پاتے ہوئے میرے دادا کو نشے والی دوا دے کر میری دادا کی بیٹی کے ساتھ زبردستی زنا کر کے بھاگ گیا۔ جب میرے دادا کمرے میں گیا تو اس کی بیٹی اپنی جان گنوا چکی تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کا قرض ڈاکٹر کے ہاتھوں اتار چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دادا سے برداشت نہ ہوا اور وہ اسی وقت دل کے اٹیک سے چلا گیا۔ میرے دادا کا بیٹا جو کہ میرا باپ تھا وہ بھی میرے دادا کی طرح بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا اور اس نے بھی ایک گاؤں کی لڑکی سے محبت کر لی۔ ایک دن میرے باپ نے بھی اس لڑکی سے زنا کیا اور اس کے بعد اس لڑکی کو دھوکہ دے کر میری ماں سے شادی کر لی۔ جب میں 5 سال کی تھی تو میرے ماں باپ کا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا اور بوڑھی ماں نے میری پرورش کی۔ اب میرا باپ تو چلا گیا لیکن اس کا قرض ابھی بھی باقی ہے اور آج میں اپنے باپ کا قرض اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارا قرض جب ہماری بیٹی پیدا ہوگی تو وہ ضرور اتارے گی۔ یہ سن کر وہ نوجوان پسینے سے شرابور ہو گیا اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ اسی وقت اس لڑکی کے پیروں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ تم ایک لڑکی ہو کر اتنی سمجھدار ہو اور تم اتنی اچھی سوچ رکھتی ہو، جب میں ایک لڑکا ہو کر میں نے یہ سب کچھ نہ سوچا کہ زنا انسان پر قرض ہے، اور اگر آج میں تم سے اپنی شادی سے پہلے زنا کروں گا، جب میری بیٹی جوان ہوگی تو وہ بھی شادی ہونے سے پہلے ضرور قرض چکائے گی۔ اس کے بعد وہ نوجوان اور ان دونوں کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہوگا کہ آپ بھی زندگی میں ایسا گناہ کر بیٹھے ہوں؟ کیا آپ بھی کسی کے قرض دار ہیں؟ اگر کسی بھی انسان سے ایسا گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہمارے تمام گناہوں کو ذیل کر دے، تاکہ ہمارا لیا گیا قرض ہمارے پیاروں کو نہ چکانا پڑے۔ پیارے دوستو، ہمارے دین میں نا امیدی کی کوئی جگہ نہیں، اور جو انسان اللہ پر یقین رکھ کے اس کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے کچھ مانگو تو اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت انسان سے خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گڑ گڑا کر مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق کمانے کی توفیق دے۔